کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے رکاوٹیں کھول کے اور اپنا جمہوری حق جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے. وفاقی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ سارے صوبوں کی ایک حق ہوتا ہے وہاں پہ جانا. یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو میں کنڈیم کرتا ہوں, ڈی جی رینجرز کو, آئی جی اسلام آباد کو, محسن نقوی کو, شہباز شریف کو اور مریم نواز کو, جنہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ گولیاں ماری, اور 2000 سے زائد ورکر اس وقت بھی ہمارے اریسٹ ہے. اس وقت پنجاب میں ہمارے ورکرز کو زدوکوب کیا جا رہا ہے, ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں, ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جاوید اقبال صاحب کے گھر کو کل مسمار کیا, بریگیڈیئر گھومن صاحب کے پیچھے کل رات سے سی آئی اے گھوم رہی ہے ان کو زدوکوب کرنے کے لیے. شفقت عوان صاحب کے گھر اور دفتر میں ریڈ ہوئے, ان کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا. ان گنت ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں, مبین جٹ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئے. ان گنت ہمارے ایم این ایز ہیں جن کے اوپر ان کو زدوکوب کیا جا رہا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کسی طرح اپنے موقف سے ہٹیں, پر یہ سب کے سب شیر ہیں اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تھے, ہیں اور رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی رینجرز کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے, قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کے پی ہاؤس پہ دھاوا بولا, کے پی کی ٹیریٹری کے اندر آئے, کے پی حکومت کی گاڑیوں کو توڑا, رینجرز نے ٹیئر گیس شیلنگ کی, رینجرز نے کے پی کی گاڑیوں کو توڑا, ہمارے ورکرز کو اور وہاں کے سرکاری ملازمین کو مارا اور کے پی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. چیف منسٹر کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ آج اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں پہ اسد کیسر صاحب بھی اس پہ اسپیشل انوائٹ کیے ہیں, میں اس کا ممبر ہوں, اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں اور حکومت کہتی ہے جی کہ آپ آ جائیں. یہ ہے آپ سمجھے دوگلی پالیسی, یہ جھوٹے ہیں, یہ غلط بیانی کرتے ہیں, ان کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رب العزت کی شان کہ محسن نقوی کل دھمکیاں دے رہا تھا ہمارے چیف منسٹر علی امین خان کو, اور 24 گھنٹے کے اندر رب العزت کے حکم کے ساتھ وہی محسن نقوی آ کے پی میں یہاں پہ علی امین کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا اور معافی مانگ رہا تھا. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پختون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے جو امن جرگہ ممبران ہیں, ان کی شہادت پہ, ان کا خون, ان شہیدوں کا خون محسن نقوی اور شہباز شریف کے ہاتھوں پہ ہے, اور ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ آئی جی کے پی نے اور چیف سیکرٹری کے پی نے ایکشن لیا. اس پہ صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے. 4 نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا, کون ذمہ دار ہے؟ مرکزی حکومت, شہباز شریف, محسن نقوی, تم لوگ ذمہ دار ہو, تم نے یہ کرایا ہے. 13 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے, ان لخت جگر کے گھر والوں سے ان کے جگر کے جو ٹکڑے اس دنیا سے گئے ہیں. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے. آخرکار وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کل رات بھی میں نے ٹویٹ کی تھی, ہمیں کریڈیبل انفارمیشن, مصدقہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے جیل کے سیل کے اندر رکھا جا رہا ہے, ان کو باہر نہیں نکالنا جا رہا. ان کے صحن میں ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور آج بھی کورٹ میں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو ان سے ملنے کی فی الفور اجازت دی جائے. اسی طرح میرے بائیں طرف زین قریشی صاحب کے والد صاحب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے. ان کو کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جا رہی, ان کو صحت کا مسئلہ درکار ہو رہا ہے, ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان کو فی الفور ہسپتال منتقل کیا جائے. بہت شکریہ. اوور ٹو اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمروف صاحب نے تو تقریباً تمام باتوں کا احاطہ کر لیا ہے. میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 17 یا 18 کو یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں.
مجھے کل اسپیکر صاحب نے فون کیا تھا، اس نے کہا کہ ہماری آج کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس پیدا ہو. میں صرف حکومت جو اس وقت جو ایک فاشسٹ رویہ رکھی ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی اس طرح بھی ہوئی کہ آپ زور سے، زبردستی سے اور لالچ یعنی زر سے آپ قانون سازی کے لیے ایم این ایز کو خریدیں یا دبائیں؟ جو عمر صاحب نے نام لیے، یعنی یہ تقریباً ہر ایم این اے، وہاں آپ پنجاب کو تو چھوڑو، پنجاب میں تو ہو رہا ہے سب کچھ. ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم این اے نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے، ہمیں پیسوں کی لالچ بھی دی جا رہی ہے، اور تقریباً 20 کروڑ روپے کے آفر بھی ہے اور بالسٹک کے آفر بھی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون سازی کا کون سا طریقہ ہے، اور اس قانون کو پاس کرنے کا یہ جو زور اور زر سے اور زبردستی سے کر رہے ہیں، اس کی لیجٹمیسی کیا ہوگی؟ یعنی سب سے پہلے تو آپ کے نمبرز نہیں ہیں، آپ جعلی طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے نا ایلیگل حکومت چلا رہے ہیں، آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، اور اس کے بعد جو بھی رہا سہا ہے، آپ پی ٹی آئی کی جو نمائندگان ہیں جو کہ صحیح معنوں میں پبلک کے نمائندے ہیں، جو فارم 45 سے منتخب ہوئے ہیں، اس کے خلاف اس قسم کے ایکشن کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ سپریم کورٹ خاص کر جو قاضی عیسیٰ کا اس پہ ایک بہت نگیٹو رول ہے. تاریخ اس کو یاد رکھے گی. میں سب سے پہلے مطالبہ یہ کروں گا کہ اس قسم کی قانون سازی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دہانی کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور کسی طور پر ان کو وہ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے جو یہ ہمارے کنسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے، جو ایک سویلین کے رائٹس ہے، جو ہیومن رائٹس ہے، اس کو متاثر کرے گی. یا جو ہے نا ججوں کے اوپر جو یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حملوں کے ججوں کی ٹرانسفر ہو، یا جو ہے نا ایک کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، اور کورٹ جو ہے نا بھی ایسا کہ اس میں بھی من پسند اور وزیر اعظم جو ہے نا اس میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تمام بار ایسوسیشنز کو اعتماد میں لیا جائے، تمام جو ہماری لیگل پیٹرنیٹی ہے اس کو جو ہے اعتماد میں لے کے کوئی اگر مسودہ آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے. تو میں یہ اس وقت حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم بھرپور کھڑے ہیں. ہماری جدوجہد ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بندوق ہے. ہم پرامن جدوجہد کر سکتے ہیں اور پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو اس دن یہ ہوا یا خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی ایم کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح جو جرگہ ہوا، مجھے ابھی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ جرگے میں کیا فیصلہ ہوا یا کوئی ڈیولپمنٹ، کیونکہ میرے پاس اپڈیٹس نہیں ہے، لیکن اس قسم کے پشتوں کی روایت میں جرگوں کا بہت مؤثر حیثیت ہوتی ہے، بہت مؤثر کردار ہوتا ہے. اس جرگے کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا. اگر یہ 4 لوگ بیچارے جو ہے نا شہید ہوئے اور اس کو جو جس طرح ان کے خون کس کے ہاتھ ہوئے، تو حکومت، وفاقی حکومت سے ہمارا مطالبہ کہ آپ زور سے، تمام بندوق سے معاملات نہ کریں، نیگوسیشن سے، بات چیت سے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے صوبے کو کیا بنایا. ہمارے صوبے میں آپ نے 40-50 سال جو جنگ کی ایک بدبودار کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے نا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گیا. ہمارا صوبہ میں اس وقت جو بم دھماکوں کی ایک بہت بو ابھی تک چل رہی ہے. ہمارے لوگوں یہاں آپریشنز ہوئے، لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، لوگوں کی معاشی طور پر بہت زیادہ تباہی ہوئی، نقصانات ہوئے، روزگار ختم ہو گیا. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری صوبے کی حقوق ہے، جو ہمارے جو ہے نا وفاق کے ساتھ جو ہمارے اس وقت بقایا جات ہیں، جو ہمارے ٹریڈ پہ خاص کر افغانستان کے اوپر جو اس کے اوپر جو ہے نا قدغنیں لگائی گئی ہیں، پابندی لگائی گئی ہے اس کے، اور جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں اس کو اوپر ہمارا حق دیا جائے.
افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کو کھولا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو روزگار کا موقع دیا جائے اور جتنے ہمارے بقایا جات وفاق کے پاس پڑے وہ ادا کی جائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیں خبریں مل رہی ہیں، ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ عمر ایوب صاحب نے تو کہا کہ اس کی بہن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیگل جو اس کے لائرز ہیں ان کو عمران خان سے امیڈیٹلی ملاقات کا موقع دیا جائے۔ یہ بتائیں کہ جو منسٹر صاحب ہیں، منسٹر سیف صاحب، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دونوں قائدین نے جو باتیں کی انہی کی بات سے آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے اسد کیسر صاحب نے فرمایا، حکومت کا قانون سازی کرنا حق ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوں جس طریقے سے، اور یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ان کے حکومت کے نمبر پورے نہیں ہیں، جس طریقے سے ان نمبروں کو پورا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، جو بھونڈے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس پہ اسد کیسر صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ اس قانون سازی کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی؟ کون تسلیم کرے گا اس قانون کو جب ہر کسی کو پتہ ہے کہ ممبرز کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کی کاروبار کو جو ہے بسمار کیا جا رہا ہے، تو یہ قانون سازی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی جتنے حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا۔ آج ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال ملتان اور ساہیوال میں دی ہوئی ہے۔ کل رات سے جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ملتان ساہیوال میں، میری اطلاع کے مطابق 1000 سے زائد ایک رات کے اندر 1000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر پرچے دیے گئے ہیں، اور آج ملتان کی جیلیں بھر گئی ہیں تحریک انصاف کے کارکنان سے۔ اب انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا، آج انہوں نے نکل کر پرامن احتجاج کرنا تھا۔ اسی طریقے سے دیگر شہروں میں بھی ایسے ہو رہا ہے۔ تو جب آپ ہمارے بنیادی حقوق سلب کریں گے، جب آپ ہمارے بیسک رائٹ سلب کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی زد و کوب کر کے ہم نے اپنا نمبر کاؤنٹ پورا کر لیا، ہم نے اپنی لیجسلیشن پوری کر لی، اس لیجسلیشن کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کل یہاں پر کھڑے ہو کے عمر ایوب صاحب نے، ہم سب نے مطالبہ کیا تھا کہ پی ٹی ایم کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سننا چاہیے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور جرگہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی ایک قدیمی روایت ہے، اور اس جرگے کو ملوز خاطر لاتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے پورے ہوئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ جرگہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ علی امین صاحب کے پاس آئی، وہ کے پی گورنمنٹ کے پاس آئی، انہوں نے ہوش کے ناخن لیے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی اس قسم کی فیشسٹ حکومت کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ نہیں ہوں گے، تاکہ یہ ملک اور قوم جو ہے کسی بہتری کی طرف جا سکے۔ آخری بات یہ کہ عمران خان صاحب کا جو ہم نے مطالبہ کیا، پوری جماعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مسٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کا کھانا ان کو نہیں دیا جا رہا، اور 6 تاریخ سے اب تک ان کے سیل سے باہر اگر نہیں نکلنے دیا تو یہ ان کے بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کی لیگل ٹیم کو، اور کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، قائد ہیں، ان کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے ان کو ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ میرے والد مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، مجھے اطلاع ملی کہ تھوڑی سی ان کی طبیعت ناساز تھی، ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کورٹ کے ذریعے کہ ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، اور ان کو ابھی تک وہ میڈیکل چیک اپ نہیں مل رہا، تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، 70 سال کی عمر ہے ان کی، تو ان کے بھی یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے، یہ جیل مینیول کے تحت ان کے حقوق میں شامل ہے کہ میڈیکل چیک اپ ہو تو ان کو ان کی میڈیکل سروسز بھی ملنی چاہیے۔ یہاں پہ میں پشاور ہائی کورٹ کا ہمیشہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ میں اپنے کولیگز کی طرف سے، پوری خیبر پختونخوا اور جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ سر یہ بتائیں کہ یہ منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو آپ کی سیاسی کمیٹی اور آپ کی پارٹی کے جو وہ ہے نظریہ اس کے خلاف دی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دوسرا یہ بتائیں، آپ کا جو پارٹی نے احتجاج کر دیا کال 14 اکتوبر تک دی ہے، اس کے بعد کیا لائے موقع؟ دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا پولیٹیکل کمیٹی جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ڈیسائیڈ کرتی ہے، 14 تاریخ تو کر دیا ہے، پھر ہمارا اگلا عمل یہ ہو سکتا ہے شاید ہم پورے ملک میں احتجاج نکال دیں۔ پارٹی کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے، وہ ٹرمپ کرتا ہے ساری چیزیں۔ تھینک یو ویری